بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ العزیز چیپٹر نمبر 2 ہے تشکیل پاکستان، میکنگ آف پاکستان. اس کے ہم ایم سی کیوز پڑھیں گے جو کہ بہت ہی موسٹ ریپیٹڈ ہیں. ٹاپ 83 ایم سی کیوز اس چیپٹر میں ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے. غور سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تقریباً 83 کے لگ بھگ اس میں ایم سی کیوز ہیں. کچھ تو اس میں انگلش میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہیں. انگلش میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے کوشچن آنسر جو ہے ایم سی کیوز کے نشان لگے ہوئے ہیں. تو ہماری چاہت یہ ہے کہ آنسر آپ لوگ خود دیں، اس لیے اردو میں پڑھیں گے. اردو میں بھی سیم یہی ہیں. نمبر 1 ہے، پاکستان نے برصغیر پر کتنے سال حکومت کی؟ پاکستان رولڈ دا سب کانٹیننٹ فار مور دین کتنے سال کی؟ تقریباً 1000 سال. اور شاہ ولی اللہ کا اصلی نام کیا تھا؟ اصلی نام، دا ریئل نیم آف شاہ ولی اللہ. تو شاہ ولی اللہ کا اصلی نام جو تھا قطب الدین. اور شاہ ولی اللہ جو ہے واز برن آن، کب پیدا ہوئے تھے؟ شاہ ولی اللہ جو ہے 21 فروری 1703 میں پیدا ہوئے تھے. 21 فروری 1703 میں. شاہ ولی اللہ کے والد کا نام کیا تھا؟ فادر نیمز واز شاہ ولی اللہ. ان کے والد صاحب کا نام تھا عبد الرحیم. عبد الرحیم نام تھا. اس کے بعد نمبر 5 میں ہیں شاہ ولی اللہ 10 سال کی عمر میں مدرسے کے شیخ مقرر ہوئے. بیکیم دا شیخ آف مدرسہ ایٹ دا ایج آف، کون سی ایج میں؟ 17 ایئرز. 17 سال کی عمر میں یہ مدرسے کے شیخ بن گئے. اس کے بعد شاہ ولی اللہ کے وقت میں افغانستان کے حاکم تھے. کون حاکم تھے؟ آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا، احمد شاہ ابدالی. احمد شاہ ابدالی یہ افغان رولر تھے اس ٹائم میں، شاہ ولی اللہ کے وقت میں. اس کے بعد نمبر 7 ہیں شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی سے استدعا کی کہ مسلمانوں کو ڈیش کے مظالم سے بچایا جائے. انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے بچائیں. تو کس کے بارے میں کہا تھا؟ مرہٹے کے بارے میں. مرہٹوں کے بارے میں، ان کے بارے میں کہا تھا. اس کے بعد نمبر 8 ہے احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو پانی پت کی ڈیش جنگ میں شکست دی تھی. تو وہ جنگ کون سی تھی؟ 3rd بیٹل آف پانی پت. تو وہ جو ہے تیسری جنگ تھی، تیسری جنگ. اس کے بعد پانی پت کی جو تیسری جنگ تھی وہ کب لڑی گئی تھی؟ تو پانی پت کی تیسری جنگ جو ہے وہ 1761 میں 1761 اس میں جو ہے وہ جنگ لڑی گئی تھی. اس کے بعد اگلا جو کوشچن ہے، شاہ ولی اللہ ٹرانسلیٹڈ قرآن انٹو پرشین. شاہ ولی اللہ نے فارسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا. اگلا ہے شاہ ولی اللہ کا انتقال کب ہوا؟ شاہ ولی اللہ کا جو ہے انتقال جو ہوا وہ 10 اگست 1762 میں. نمبر 12 ہے سید احمد شہید ڈیش میں پیدا ہوئے. سید احمد شہید واز برن ان رائے بریلی میں پیدا ہوئے تھے.
رائے بریلی۔ اس کے بعد ہے سید احمد شہید واز برن ان، کب پیدا ہوئے تھے؟ یہ پیدا ہوئے تھے 1786 میں، 1786 میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دا موومنٹ آف سید احمد شہید واز نون ایز، سید احمد شہید کی جو تحریک تھی، موومنٹ تھی، وہ کس نام سے یاد کی جاتی ہے؟ تو اس کا نام تھا تحریک مجاہدین، تحریک مجاہدین۔ نمبر 15 ہے سید احمد شہید ڈیش میں سندھ آئے، تو یہ سندھ کب آئے تھے؟ سید احمد شہید came to Sindh in 1826، 1826 میں یہ آئے تھے، 1826۔ اس کے بعد ہے دا پیر پگارا ایٹ دا ٹائم آف سید احمد واز، تو اس وقت پیر پگار کون سے تھے؟ پیر سید صبغت اللہ شاہ۔ پیر پگار کی جو حامی تھے، ان کی جو ماننے والے تھے، ان کی جو فالورز تھے، ان کو اصل میں حر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ سکھوں کے خلاف جو پہلی لڑائی ہوئی تھی، دا فرسٹ بیٹل اگینسٹ سکھ واز فاٹ آن، کب لڑی گئی تھی؟ وہ دسمبر 21، 1826 میں ہوئی تھی جی۔ اس کے بعد ہے سکھوں کے خلاف پہلی جنگ، وہ کب لڑی گئی تھی؟ سکھوں کے خلاف جو ہے نا، دا فرسٹ بیٹل اگینسٹ سکھ واز فاٹ نیئر اکوڑا، اکوڑا خٹک جو ہے یہ نوشہرہ کے قریب ہی ہے، یہاں پہ پہلی جنگ لڑی گئی تھی۔ سکھوں کے خلاف دوسری جنگ جو ہے وہ ہزرو جو ہے وہ ٹیکسلا کے قریب ہی ہے، تو ہزرو میں واکنڈ کے پاس ہزرو میں دوسری جنگ لڑی گئی تھی سکھوں کے خلاف۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ یہ جو ہے واز برن ان 1780، 1780 میں پیدا ہوئے، 1780 میں 1780 میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ ڈائڈ ان، کب ان کا انتقال ہوا ہے؟ 1839 میں، 1839 میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے 23، سید احمد شہید کا پہلا ہیڈ کوارٹر، دا فرسٹ ہیڈ کوارٹر آف سید احمد شہید واز نوشہرہ، ان کا جو پہلا تھا ہیڈ کوارٹر وہ نوشہرہ تھا، اور دوسرا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ بالا کوٹ تھا، سیکنڈ ہیڈ کوارٹر واز بالا کوٹ تھا ان کا۔ سید احمد ڈیش کو شہید کیے گئے 6 مئی 1831، 6 مئی 1831 میں ان کو شہید کیا گیا۔ حاجی شریعت اللہ ڈیش کو پیدا ہوئے، حاجی شریعت اللہ واز برن ان 1761، 1761 میں پیدا ہوئے۔ حاجی شریعت اللہ ڈیش میں پیدا ہوئے ہیں، حاجی شریعت اللہ واز برن ان فرید پور، یہ فرید پور میں پیدا ہوئے تھے، فرید پور۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے 28 میں یہ پوچھا جا رہا ہے حاجی شریعت اللہ مکہ میں ڈیش سال رہے، حاجی شریعت اللہ اسٹیڈ ان مکہ فار 20 ایئرس، 20 سال جو ہے وہ مکہ میں رہے۔ اس کے بعد فرید پور از ان، فرید پور جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ بنگال میں، بنگال میں جو ہے فرید پور ہے۔ اس کے بعد ہے حاجی شریعت اللہ ریٹرن ٹو ہز کنٹری، وہ اپنے وطن جو واپس آئے تھے، کب آئے تھے؟ 1802 میں، 1802 میں حاجی شریعت اللہ اپنے وطن ریٹرن ہو گئے تھے، واپس آ گئے تھے۔ اس کے بعد 31 ہے، 31 میں حاجی شریعت اللہ نے اسلامی معمولات کو، جو اسلامی معمولات ہیں، اسلامک جو ہے انجیکشن ہیں، ان کو فرائضی تحریک، فرائض کہا ہے،
کہ بھائی جو فرائض ہیں ضروری ہیں ان کو. اس کے بعد ہے حاجی شریعت اللہ ڈائڈ ان 1840. 1840 میں حاجی شریعت اللہ کا انتقال ہوا ہے. 33 ہے حاجی شریعت اللہ سن ان کے بیٹے کا نام جو ہے محمد محسن واز فیمس ایز. وہ جو ہے کس نام سے مشہور تھے؟ یہ جو لکھا ہوا ہے دودو میاں. دودو میاں کے نام سے مشہور تھے. ان کے بیٹے محمد محسن جو ہیں وہ دودو میاں کے نام سے مشہور تھے. اس کے بعد ہے دا فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس واز فاٹ ان. پہلی جنگ آزادی کب لڑی گئی تھی؟ پہلی جو ہے وہ 1857 1857 میں پہلی جنگ عظیم پہلی جنگ جو ہے وہ لڑی گئی تھی. 35 ہے سر سید احمد خان واز برن ان 1817. سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے. اس کے بعد ہے سر سید احمد خان ڈائڈ ان. ان کا انتقال کب ہوا؟ سر سید احمد خان جو ہے وہ 1898 میں ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد 37 میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ دا موومنٹ آف سر سید احمد خان از نون ایز. سر سید احمد خان کی جو موومنٹ تھی جو ان کی تحریک تھی ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ علی گڑھ. وہ علی گڑھ کے نام سے مشہور تھی. بعد میں کالج اور یونیورسٹی بنی. اس کے بعد ہے سر سید احمد خان نے ایک جو ہے پمفلیٹ کو روٹ کیا تھا لکھا تھا تو اس کا نام تھا اس میں بھی لکھا ہوا ہے اصل میں دا کازز آف انڈین ریوولٹ. یہ ہندوستانی بغاوت کی وجوہات کی تھی. ہندوستان کی بغاوت کیوں کی گئی تھی اس پر انہوں نے ایک پمفلیٹ لکھا تھا. پھر اس کے بعد 39 ہے سر سید احمد خان سیٹ اپ سائنٹیفک سوسائٹی ایٹ. انہوں نے جو سائنٹیفک سوسائٹی کی جو بنیاد رکھی تھی وہ رکھی تھی غازی پور 1862 میں. 1862 میں انہوں نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی. اس کے بعد نمبر 40 MAO کالج اسٹینڈ فار. MAO جو ہے اس کا کس چیز کا مخفف ہے؟ محمدن اینگلو اورینٹل کالج. اس کے بعد ہے قوم کا لفظ استعمال کرنے والے رہنما. قوم کا لفظ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ڈیش واز دا فرسٹ لیڈر ہو یوز دا ورڈ نیشن. ورڈ نیشن کا جو الفاظ جو استعمال کیا تھا نیشن کا الفاظ جو استعمال کیا تھا وہ سر سید احمد خان نے کیا تھا. سب سے پہلی مرتبہ سر سید احمد خان نے قوم کا لفظ استعمال کیا تھا. اس کے بعد نمبر 42 میں ہے کانگریس ڈیش نے بنائی تھی. کانگریس جو ہے انڈین نیشنل کانگریس واز فارمڈ بائی A.O. ہیوم. A.O. ہیوم نے اس کو بنایا تھا. اس کے بعد انڈین نیشنل کانگریس واز فارمڈ ان. کب فارم ہوئی ہے کب بنی ہے کانگریس؟ 1885 میں. اس کے بعد پارٹیشن آف بنگال تقسیم بنگال. پارٹیشن آف بنگال ڈن ان 1905. 1905 میں تقسیم بنگال ہوئی. اس کے بعد ہے مسلم لیگ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. آل انڈیا مسلم لیگ واز سیٹ اپ آن. یہ کب بنی ہے قائم کب ہوئی ہے اس کی فارمیشن کب ہوئی ہے؟ 30 دسمبر 1906. 30 دسمبر 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی. 46 میں دا فرسٹ ہیڈ کوارٹر آف آل انڈیا مسلم لیگ واز. تو پہلا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ علی گڑھ میں تھا. علی گڑھ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ علی گڑھ میں تھا. اس کے بعد نمبر 47 میں پوچھا جا رہا ہے دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ واز. پہلے جو صدر تھے مسلم لیگ کے ان کا نام تھا سر آغا خان. سر آغا خان. اس کے بعد دا فرسٹ سیکریٹری جنرل آف مسلم لیگ واز. مسلم لیگ کے پہلے جنرل سیکریٹری سید علی حسن بلگرامی. اس کے بعد قائد اعظم نے مسلم لیگ کب جوائن کی تھی؟ قائد اعظم نے جو مسلم لیگ جوائن کی تھی اکتوبر 1913 میں. اس کے بعد ہے میثاق لکھنؤ کو بولتے ہیں. لکھنؤ پیکٹ واز سیٹل ان دسمبر 1916. دسمبر 1916 میں لکھنؤ پیکٹ جو ہے وہ اس کی سیٹل ہوئی تھی. وہ
ہوا تھا جی، قائم ہوا تھا۔ اس کے بعد نہرو رپورٹ واز پبلشڈ ان 1928، 1928 میں نہرو رپورٹ پیش کی گئی۔ قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس جو ہے وہ 1929 میں پیش کیے۔ اس کے بعد 53 ہے کہ پاکستان جو ہے ڈیش گیو پاکستان از نیم، پاکستان کا جو نام تجویز کس نے کیا تھا؟ چودھری رحمت علی، چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام تجویز کیا۔ اس کے بعد ہے 54 ہے علامہ اقبال پریزیڈنٹڈ دا آئیڈیا آف سیپریٹ اسٹیٹ ان، انہوں نے اس چیز کا ہمیں آئیڈیا دیا تھا کہ ہم نے ایک الگ ملک بنانا ہے۔ اس چیز کا تصور پاکستان جو پیش کیا ہے وہ علامہ اقبال نے۔ 52 ہو چکا ہے۔ 52 میں جو نے بتایا گیا تھا قائد اعظم جو ہے یہ انہوں نے 1928 میں 14 پوائنٹس۔ اچھا، اس کے بعد 55 ہے۔ 55 میں یہ بات پوچھی جا رہی ہے قائد اعظم ٹک اوور دا کنٹرول آف مسلم لیگ، قائد اعظم نے اصل میں مسلم لیگ کو کب سنبھالا؟ شمولیت اختیار کی تھی، اب ان کی صدارت کب شروع کی؟ 1934 میں۔ 1934 میں قائد اعظم جو ہے مسلم لیگ کی جو صدارت سنبھالی۔ اس کے بعد ہے پاکستان کا نام، پاکستان واز آ گیون نیم ان 1933، 1933 میں پاکستان کا نام رکھا گیا۔ اس کے بعد دا برٹش گورنمنٹ انٹروڈیوس اے نیو کانسٹیٹیوشن آف پروونشنل آٹونومی ان 1935، ہم جو پڑھتے ہیں انڈیا ایکٹ 1935، وہ برطانیہ نے ایک نیا آئین بنانے کا جو منصوبہ کیا تھا وہ 1935 میں متعارف کروایا، اور جب تک ہمارا اپنا آئین نہیں بنا اس وقت تک ہم یہی کانسٹیٹیوشن، یہی آئین جو ہے انڈیا ایکٹ 1935 والا، اسی کو ہم لاگو کرتے رہے۔ اس کے بعد ہے الیکشن کی بات کی جا رہی ہے۔ الیکشن ور ہیلڈ ان، الیکشن جو ہوئے تھے، انتخابات جو ہوئے تھے وہ 1937 میں الیکشن ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہے محمد علی جناح واز گیون دا ٹائٹل آف قائد اعظم ان کو قائد اعظم محمد علی جناح کو جو قائد اعظم کا جو خطاب ملا تھا وہ ملا تھا 1938 میں۔ 1938 میں ان کو قائد اعظم، بہت بڑے قائد، لیڈر۔ اس کے بعد ہے دا ڈے آف انڈیپینڈنس آف واز سیلیبریٹ، یوم نجات جو منایا جاتا ہے وہ 22 دسمبر 1939، 1939 میں 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، ریزولیشن آف پاکستان جو ہے اس کو ریزولیشن آف لاہور بھی کہا جاتا ہے، ریزولیشن آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد قرارداد لاہور ڈیش کو پیش کی گئی، یہ سب کو معلوم ہے کہ ریزولیشن آف پاکستان جو ہے وہ 23 مارچ 1940 میں پیش کی گئی۔ اس کے بعد 63 میں ہے دا کرسپ مشن پرپوزل واز اناؤنسڈ آن، انہوں نے کرسپ مشن نے جو کرسپ تجاویز ہے وہ کب پیش کی گئی؟ وہ مارچ 29 1942، 29 مارچ 1942، 29 مارچ 1942 میں کرسپ تجاویز پیش کی گئیں۔ اس کے بعد 64 میں شملہ کانفرنس واز ارینج بائی، شملہ کانفرنس جو ہے کس نے بلوائی تھی، کس نے ارینج کی تھی؟ لارڈ ویول نے۔ اس کے بعد ہے قرارداد لاہور، ریزولیشن آف لاہور، یہ اصل میں کس نے پیش کی تھی؟ ٹھیک ہے، یہ ان کو پیش کرنے والے مولوی فضل الحق تھے۔ اس کے بعد ہے شملہ کانفرنس جو ہے وہ کب ہیلڈ ہوئی تھی، کب جو ہے منعقد ہوئی تھی؟ جون 1945، 1945 میں شملہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ شملہ کانفرنس میں مسلمانوں کی نمائندگی، مسلمانوں کی طرف سے کون تھے، لیڈر کون تھے؟ تو مسلمانوں کی طرف سے جو لیڈر تھے وہ قائد اعظم تھے۔ شملہ کانفرنس میں وہ ریپریزنٹیٹ کس نے کی تھی؟ قائد اعظم نے کی تھی۔ شملہ کانفرنس میں کانگریس کی نمائندگی
اور کانگریس میں ریپرزینٹ کرنے والے کون تھے؟ ابوالکلام آزاد تھے۔ شملہ کانفرنس ڈیش تاریخ کو شروع ہوئی۔ شملہ کانفرنس جو ہے وہ اسٹارٹڈ آن جون 25 جون کو شملہ کانفرنس شروع کی گئی۔ 70 میں ہیں مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں نے 1945 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں کتنی نشستیں، کتنی سیٹیں جو ہیں سے جیتے تھے؟ 30 نشستوں سے 3 سیٹ جو 30 سیٹ سے جو ہے وہ جیت گئے تھے، ون۔ اس کے بعد 71 میں پوچھا جا رہا ہے کہ 1945 کی جو الیکشن ہوئے تھے اس میں کانگریس نے 72 میں سے کتنی سیٹیں لی تھی؟ 72 میں سے انہوں نے 57 جو ہے نشستیں یعنی کہ سیٹیں جو ہے وہ انہوں نے وون کی تھی، جیتی تھیں۔ اس کے بعد ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، یہ واسرائے بنے تھے۔ کب واسرائے بنے تھے؟ مارچ 1947 کو۔ تقسیم کا منصوبہ یہ جو اعلان ہوا تھا 3 جون جو ہے اس میں پارٹیشن پلان جو ہے اس کا اعلان کیا گیا تھا۔ انڈیا آزادی بل وہ جو ہے دا انڈین انڈیپینڈنس بل جو ہے واز پاسڈ، وہ جو منظور کیا ہوا تھا 16 جولائی 1947۔ اس کے بعد ہے سرحدوں کی تعین کے لیے ڈیش کو انڈیا بھیجا گیا۔ اب سب کو پتہ ہے کہ باؤنڈری لائن کے لیے جو ہے سر ریڈ کلف کو جو ہے بھیجا گیا تھا، سر سیریل ریڈ کلف کو باؤنڈری کی جو ہے سیٹنگ کے لیے، باؤنڈری کے لیے تعین کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد 76 میں ہیں سول نافرمانی کے دوران ڈیش نے یعنی کہ صغرا فاطمہ انہوں نے یونین جیک کی جگہ مسلم لیگ کا جھنڈا لگایا تھا۔ انہوں نے اصل میں یونین جیک کا جو ہے نا جھنڈا لگا ہوا تھا اس کی جگہ انہوں نے مسلم لیگ کا جھنڈا لگایا تھا۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے سندھ واز میڈ آ سیپریٹ پروونس ان سندھ جو ہے وہ الگ پروونس جو بنا تھا وہ کب بنا تھا؟ 1935 میں 1935 میں جو ہے وہ الگ جو ہے بمبئی جو ہے سے الگ ہو گیا تھا، سندھ جو ہے وہ بمبئی سے الگ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد 78 میں ہیں کراچی میں مسلم لیگ کا پہلا سالانہ اجلاس، دا فرسٹ اینول سیشن آف مسلم لیگ واز ہیلڈ ان کراچی۔ تو کراچی میں جو ہوا تھا وہ دسمبر 1907۔ 1906 میں تو آل انڈیا مسلم لیگ بنی، اس کی فارمیشن ہوئی، اور دسمبر 1907 میں وہ ہیلڈ ہوا تھا کراچی میں۔ اس کے بعد ہے قائد اعظم ڈائیڈ آن، قائد اعظم کا جو انتقال ہوا ہے 11 سپٹمبر 1948۔ اس کے بعد قائد اعظم ایڈریس گورنمنٹ سرونٹ آن، قائد اعظم نے جو سرکاری افسر تھے ان کو جو ایڈریس خطبہ ہوا ہے ان سے جو خطاب کیا تھا وہ کب کیا تھا؟ مارچ 25 مارچ 1948، 25 مارچ 1948۔ اس کے بعد ہے سر اسٹیفرڈ کرپس کیم ٹو انڈیا آن، سر اسٹیفرڈ کرپس جو ہے وہ انڈیا میں کب آئے تھے؟ وہ مارچ 23 1942 میں 23 مارچ 1942 میں وہ انڈیا آئے۔ اس کے بعد ہے ان پروونشل الیکشن آف 1946 مسلم لیگ واز ڈیش سیٹ آؤٹ آف 495۔ اس میں کہا کہ بھائی 495 میں سے مسلم لیگ نے جو صوبائی الیکشن ہوئے تھے اس میں جو سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں وہ 430، یعنی کہ 495 میں سے 495 میں سے 430 سیٹیں جو ہے انہوں نے جیتی تھی۔ اس کے بعد ہے لاسٹ یہ ہے کہ قاضی محمد عیسیٰ جوائنٹ مسلم لیگ ان، قاضی محمد عیسیٰ نے مسلم لیگ جو ہے نا جوائن کی تھی 1939 میں۔ تقریباً یہ 83 MCQs ہیں اور انٹر میں بھی یہی کام آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ PhD کے ہیں، مطالعہ پاکستان اسٹڈیز کے یہی ہیں،
اور بعد میں جب آپ دوسرے ایگزام وغیرہ دیتے ہیں اس میں بھی اکثر یہی کوشچن وغیرہ پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو صحیح طریقے سے یاد کیا جائے۔ اور چیپٹر نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، ڈسکرپشن میں اس کی تمام جتنی بھی ویڈیو جو ہے نا اس کے لنکس موجود ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح ترتیب وار جو ہے تمام جتنے بھی اس کے لیکچر ہیں اس کو ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا گو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔